معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں آپ کو دیریلس ارطغرل جو کہ ایک بہت مشہور سیریز ہو رہی ہے اس کے متعلق بتاؤں گا۔ یہ سیریز اتنی مشہور کیوں ہو رہی ہے، اس کی مشہوری کی ایسی کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کے پیچھے دیوانے ہوتے جا رہے ہیں، اور ارطغرل کون تھے، ان کی اولاد کون تھی، اور ان کی اولاد نے کل کو جا کے کیا کیا۔ ناظرین، آپ کے ان سوالوں کے جواب آپ کو آج میں دوں گا۔ ناظرین، ارطغرل کون تھے؟ ارطغرل کا پورا نام ارطغرل غازی ہے۔ ارطغرل غازی آٹومن ٹرک سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان عثمان خان دی فرسٹ کے والد تھے۔ ناظرین، سلطان عثمان خان دی فرسٹ کی اولاد میں سے ہی سلطان سلیمان خان، سلطان احمد خان اور اس طرح کے دیگر کئی سارے سلطان تھے جن پر آپ نے ڈرامے میرے سلطان اور قاسم سلطان دیکھے ہوں گے۔ ان کی اولادوں نے تقریباً 600 سال تک دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک آٹومن سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں کہ انہی کے خاندان سے ہی اسلام کے آخری خلیفہ بھی تھے، اور 2300 سال تک انہی کے خاندان کے پاس اسلام کی خلافت بھی تھی، اسی لیے ان کے خاندان کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے اسلامی دنیا میں آج بھی۔ ناظرین، اب آئیں ارطغرل کی طرف۔ ارطغرل کے والد اور ان کی شروعاتی زندگی کے بارے میں اتنا زیادہ تو نہیں پتہ، لیکن یہ کہا جاتا ہے کچھ سورسز کے مطابق کہ وہ سلیمان شاہ کے بیٹے تھے، جو کہ کئی ٹرائب ایک تھا ترکس کا، اس کے سردار تھے۔ جس طرح پاکستان میں بھی عوان، خان، پٹھان اس طرح کے کئی سارے ٹرائبز ہوتے ہیں، اسی طرح سے کئی ٹرائب ایک ٹرکی کے اندر اس وقت جو وہ علاقہ تھا وہاں پہ تھا، جس کے اندر کئی سارے لوگ موجود تھے۔ انہی میں سے ایک انسان ارطغرل تھے، اور وہ اس ٹرائب کے لیڈر تھے، اور اس سے پہلے ان کے والد اس کے لیڈر تھے۔ ارطغرل نے سلجوق سلطانوں کے لیے لڑائیاں کیں، جس کے لیے ان کو انعام کے طور پر کچھ زمین دی گئی۔ اسی زمین کا استعمال کرتے ہوئے آٹومن سلطنت کی بنیاد کل کو ان کے بیٹے عثمان غازی نے رکھی۔ ناظرین، اب سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یہی ڈرامہ ارطغرل غازی اتنا مشہور کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے اندر ایسا کیا راز ہے؟ اس ڈرامے نے ایسا کیا جادو کیا ہے، یا اس سیریز نے ایسا کیا جادو کیا ہے کہ لوگ اس کے دیوانے ہوتے جا رہے ہیں؟ ناظرین، اس کی ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آج کل اسلام پر بننے والی سیریز، یا جو اسلامی بنیاد کہ جسٹس ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اور جو ہسٹوریکل فگرز اسلام کے جنہوں نے بہت زیادہ کارنامے کیے ان کو دکھائیں، اس طرح کی سیریز بہت کم ہیں، بلکہ شاید نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آپ اپنی ہی سوچ پر غور کیجئے اور یادداشت پر غور کیجئے اور یاد کریں کہ آخری اس طرح کا آپ نے ڈرامہ کب دیکھا تھا۔ میرا سلطان قاسم سلطان بھی مسلمانوں کی فتوحات اس طرح سے نہیں دکھاتے تھے جس طرح کہ ان سلطانوں نے کی۔ سلطان سلیمان خان دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہوں میں سے ایک رہے ہیں، اور ان کی اکمپلشمنٹ دکھانے کی بجائے ڈرامے میں عورتوں کی لڑائیاں، حرم کے اندر لڑائیاں اور اس طرح کی چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا۔ لیکن ارطغرل میں اتنا زیادہ یہ نہیں کیا گیا، بلکہ مسلمانوں کی فتوحات، انصاف قائم کرنا اور اس طرح کی اور اچھی مورل ویلیوز کو ڈسکرائب کیا گیا۔ آج کل انڈین موویز میں اور انڈین ڈراموں میں بھی مسلمانوں کو بڑی عجیب طریقے سے دکھایا جا رہا ہے، جیسے کہ سلطان خلجی جو کہ انڈیا کے ایک وقت پر حکمران تھے، یعنی کمبائنڈ انڈیا کے انڈین سب کانٹیننٹ کے ایک وقت پر حکمران تھے، ان کو مووی پدماوت میں کتنی بری طرح سے دکھایا گیا۔ اور اسی طرح انڈیا کے اندر بننے والی اور کئی ساری موویز کے اندر مسلمان بادشاہوں کو بہت بری طرح سے دکھایا جا رہا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خلجی کسی حد تک ظالم انسان تھے، لیکن کیا وہ اتنے زیادہ برے تھے جس طرح سے ان کو پورٹری کیا گیا؟ خیر ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو ارطغرل غازی کی اور کامیابی کی وجوہات بتاتے ہیں۔ ناظرین، اس کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایک ایسے کمزور انسان کو دکھایا گیا ہے جس کے پاس نہ تو زیادہ وسائل ہیں، نہ ہی زیادہ مال دولت ہے، اور نہ ہی وہ کوئی بہت بڑی سلطنت کا حکمران ہے، بلکہ اس کے پاس بہت تھوڑا سا علاقہ ہے، بہت تھوڑے سے فالوورز ہیں اور بہت زیادہ مسئلے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان سارے مسئلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، اسی وجہ سے ارطغرل غازی اتنا زیادہ مشہور ہو چکا ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمان بھی اس کے گرویدہ بن چکے ہیں۔ آپ کو جانتے ہوئے حیرانی ہوگی کہ وینزویلا کے پریزیڈنٹ نکولس میڈورو جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں، ان کو ارطغرل غازی اتنا پسند ہے کہ انہوں نے ارطغرل غازی کے سیٹس پر آئے اور وہاں پر اس کے سیٹ کے کئی لوگوں سے ملے بھی۔ ناظرین، یہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ ایک ایسا ڈرامہ جس کے اندر مسلمانوں کی فتوحات کو دکھایا گیا ہے، جن کے مقابلے پر کئی مرتبہ کرسچنز اور غیر مسلمان حکمران تھے، لیکن نکولس میڈورو جو کہ مسلمان نہیں ہے اور وینزویلا کے اس وقت حاضر صدر ہیں، وہ اس کے سیٹ پر آئے اور وہ اس سے اتنا زیادہ انسپائر ہیں۔ ناظرین، یہ نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ غیر مسلمانوں کے لیے بھی انسپریشن کی سورس ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک کمزور آدمی کو دکھایا گیا ہے جس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، اس کے خاندان کے اندر سے مشکلات ہیں، اس کے ساتھیوں کے ساتھ مشکلات ہیں، اس کے مقابلے پر بہت بہت بڑے بڑے دشمن ہیں جس کے مقابلے میں وہ شاید کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، اپنی ٹیم کی مدد کے ساتھ ان سب پر کامیابی پاتا ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بھی ارطغرل غازی کے اتنے بڑے فین بن چکے ہیں
کہ انہوں نے نہ صرف ارطغرل غازی خود دیکھا بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی دیکھنے کا کہا، اور یہ فیصلہ بھی کسی حد تک کیا کہ وہ پی ٹی وی کے اندر ارطغرل غازی کو ڈب کر کے چلوائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، اب پی ٹی وی پر ارطغرل غازی اردو زبان میں ڈب ہو کر بھی چلنا شروع ہو چکا ہے، اور آپ کو یہ جانتے ہوئے بھی حیرانی ہوگی کہ کچھ ہی دنوں کے اندر اس کو تقریباً 5 ملین ویوز یوٹیوب پر مل چکے ہیں۔ ناظرین، ارطغرل کی کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ اس میں عورتوں کا پورٹریل ہے، یعنی عورتوں کو کس انداز سے دکھایا گیا ہے۔ عام طور پر پاکستان میں اور مسلمان دنیا کے ڈراموں میں عورتوں کو روتا دھوتا ہوا اور گھریلو معاملات سے متعلق رولز میں ہی دکھایا جاتا ہے، لیکن ارطغرل میں ان کو تلواروں کے ساتھ لڑتے ہوئے، مردوں کے ساتھ برابری ساتھ دیتے ہوئے اور سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس سے دنیا کے دیگر ملکوں میں رہنے والے لوگ جو مسلمان ہیں اور غیر مسلمان ہیں، ان کا عورتوں کی طرف، مسلمان عورتوں کی طرف کسی حد تک پرسیپشن بدلا ہے کہ ان کو سیاست بھی آتی ہے اور یہ صرف گھر کے کاموں سے زیادہ کام بھی کر سکتی ہیں۔ ناظرین، اس وجہ نے ارطغرل کو کسی حد تک مشہور بھی کرایا، کیونکہ اس نے عام طور پر ٹپکلی جس طرح مسلمان عورتوں کو دکھایا جاتا ہے، خاص کر کے جو ہسٹری مسلمان عورتوں کی دکھائی جاتی ہے، اس کو بالکل بدل کر رکھ دیا، اور یہ دکھایا کہ مسلمان عورتیں صرف گھر تک ہی محدود نہیں رہتیں بلکہ سیاسی معاملات میں بھی حصہ لیتی ہیں، جنگوں میں بھی حصہ لیتی ہیں اور حکومت کرنے میں بھی حصہ لیتی ہیں، اور مردوں کے شانہ بشانہ کام بھی کر سکتی ہیں۔ ناظرین، اس نے مسلمان عورتوں کی پرسیپشن کو کسی حد تک بدلا، اور یہ ارطغرل غازی کی کامیابی میں سے ایک کامیابی ہے۔ ناظرین، ارطغرل غازی کی اور بہت ساری کامیابیاں ہیں، اور یہ ایک بڑی اچھی سیریز ہے، اور میں آپ کو یہ دیکھنے کا ضرور مشورہ دوں گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب اور شیئر کیجئے۔ میں ہوں سعد احمد ملک، اللہ حافظ۔